ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ این جی اوز کا جو کردار ہے ہمارے معاشرتی اور سماجی معاملات میں بڑی حد تک ان کا لینا دینا بھی ہو گیا، عمل دخل بھی ہو گیا ہے. یہ جو اب طلاق کے اتنے زیادہ 2 دہائیوں سے ہم ریشو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کی وجوہات آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ into the program. اچھا ٹاپک آپ نے لیا ہے آج. دیکھیں، ہم این جی اوز، جتنے این جی اوز میں کہوں گی کہ ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم شخصی آزادی کا یا امپاور کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ایک عورت کو اس کے سوشل یا ریلیجس نارم سے منحرف کر دیں. اس کو آزادی دلانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ایک باغی ہو جائے، کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا. امپاورمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی سوچ میں جو ہے وہ اور ڈیسیژن میں جو ہے وہ ایک کیا کہیں گے کہ کوالٹی آ جائے، ایک اس کو یہ پتہ رہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. شروع سے ایک بچی کو جس طرح براٹ اپ ہوتا ہے اس کا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ریلیجن حساب سے، سوشل حساب سے، معاشرے کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، آس پاس دیکھتے ہوئے وہ کس طرح سے چیزوں کے ساتھ ڈیل کرے اور بہتر طریقے سے ڈیل کرے. تو این جی اوز کا بھی یہی کام ہے کہ جب خواتین آتی ہیں مسائل لے کے، تو ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو سپورٹ اس طرح کریں کہ ان کے معاملات اور بگڑ جائیں، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی ممکن طور پہ ان کو کاؤنسلنگ کی جائے. سب سے امپورٹنٹ جو سپورٹ ملتی ہے این جی اوز کی طرف سے، اسپیشلی میرے این جی او کی طرف سے میں کہوں گی، تو وہ یہ کہ کاؤنسلنگ یونٹ جو ہے بڑا اسٹرانگ ہے ہمارا، اور ہر این جی او کا ہونا چاہیے جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، کہ وہ نہ صرف اس عورت کو، اس مرد کو، اس پوری فیملی کو، ان کے بچوں کو لے کر کے اس طرح سے سپورٹ دے، اس طرح سے کاؤنسلنگ کرے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہ الگ ہو جائیں، ڈیورس لے لیں، خلا کی طرف چلی جائیں. ایسا نہ ہو، کیونکہ بیکاز دس از ایک کنٹینیوس سائیکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک ریپل افیکٹ دیتا ہے کہ ایک فیملی ڈسٹارٹیڈ ہوئی تو اس میں پلنے والے جو بچے ہیں وہ بھی فیوچر میں جا کر کے اس طرح کے ذہنی مسائل کا شکار رہتے ہیں. وجوہات کی بات کی جائیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ ڈھیروں وجوہات ہیں، جس کے اندر مینٹل النس ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی اسٹریسز اتنے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے برداشت قوت برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ کم رہ گئی ہے لوگوں میں، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو. تو ان اسٹریسز اور اس چیز کو سے نمٹنے کے لیے میں یہ کہوں گی کہ کاؤنسلنگ سپورٹ کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ آپس میں فوری یہ حل نکالا جائے کہ ہم الگ ہو جاتے ہیں. فیملی جو ہے وہ آپس میں بیٹھے بات کرے، اور اگر آپس میں حل نہیں نکلتا تو کاؤنسلر جو ہیں، جو کہ پروفیشنل ہوتے ہیں، جو کہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، اگر ان سے بات کی جائے اور سیشنز لیے جائیں تو کافی مسائل کے حل جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو وجوہات ایک بہت زیادہ میرے خیال سے آج کل دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ ہیں، ٹالرنس کم ہونے کے ساتھ ساتھ. ٹرسٹ ایشوز میں یہ کہوں گی کہ یہ ہوتا ہے کہ خواہ ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگانا، ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھنا، فورن ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی طرف، ریلیشنز کی طرف ہم کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ ریزالو کرنا ضروری ہے. اس کے بعد کچھ ایشوز ایسے، جیسے ہم اگر بریسٹ پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم ہیلتھ کی طرف جب جاتے ہیں کہ فیمیل کی ہیلتھ اگر کہیں ڈسٹرب ہوتی ہے تو فوراً سے اس کا یہ حل نہیں نکال لیا جاتا کہ اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے یا اس کو الگ کر دیا جائے. ضروری ہے اس کو ایک میل کی سپورٹ رہے، اسپیشلی اس پورے ایرا میں، چاہے وہ اس کی فزیکل ہیلتھ ہو، مینٹل ہیلتھ ہو، انفرٹیلٹی ہو. یہ سارے ایشوز مل جل کر بہت سارے ایشوز ہیں جو فیملی ٹو فیملی ویری کرتے ہیں.